قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی کوتاہیوں کا کفارہ کر دیں گے اور ہم تم کو عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ گناہ دو قسم کے ہیں، اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ ایک کبیرہ گناہ، بڑے گناہ جن کو کہا جاتا ہے، اور دوسرے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ جن کو کہا جاتا ہے۔ اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچے تو پھر چھوٹے گناہوں کا اللہ تعالیٰ خود ہی کفارہ کر دیتے ہیں، چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں پر شرط کے انداز میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ اصول ہے کہ جب کسی چیز کو شرط کے ساتھ جوڑا جائے تو پھر اگر شرط پائی جاتی ہے تو مشروط بھی پایا جاتا ہے، اگر شرط نہ پائی جائے تو مشروط بھی نہیں پایا جاتا۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تب چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، اگر خدا نخواستہ بڑے گناہوں سے نہیں بچو گے تو پھر چھوٹے گناہوں کی معافی کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تب چونکہ چھوٹے گناہ بہت زیادہ ہیں، ان کا شمار بھی ممکن نہیں ہے، تو انسان بڑے گناہوں سے نہ بچنے کا ایک بڑا نقصان یہ بھی اٹھاتا ہے کہ چھوٹے گناہوں کا انبار اس پر جمع ہو جاتا ہے۔ جب اتنے بڑے انبار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا تو نقصان کا خطرہ ہے۔ اس لیے واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کا کفارہ کریں گے اور چھوٹے گناہ معاف کرتے رہیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ اگر بڑے گناہوں سے نہیں بچتے تو پھر یہ وعدہ نہیں ہے، تو بڑا نقصان کا خدشہ ہے۔ چنانچہ احادیث کے اندر اس کا کثرت سے تذکرہ موجود ہے۔ اس سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے میں فرائض اور واجبات کو پورا کرنا بھی داخل ہے۔ اگر ہم فرائض اور واجبات کو پورا نہیں کرتے تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ فرض کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، واجب کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو جیسے جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کا ارتکاب کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح فرائض اور واجبات کا ترک یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو احادیث کے اندر بڑی کثرت سے ہے کہ اگر تم حسنات، اچھے کام کرو گے، یہ نیکیاں کرو گے تو ان سے تمہارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک جمعہ کی نماز اور پھر دوسرے جمعہ کی نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ہفتے بھر کے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہی الفاظ نمازوں کے لیے بھی ہیں کہ ایک نماز اور پھر دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس وقت تم اچھے طرح سے وضو کرو، فرائض، مستحبات، سنن کی رعایت کر کے اچھے طریقے سے وضو کرو، سنت کے مطابق وضو کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے بدن کے گناہوں کو نکال دیتے ہیں۔ جب ہم چہرہ دھوتے ہیں، آنکھوں کے گناہ، ناک کے گناہ، منہ کے گناہ، کانوں کے گناہ، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں تو گناہ اندر دھل جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔
اور قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، کہ حسنات گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ان کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے بطور یاد دہانی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حسنات سیئات کو مٹانے کا کام کرتی ہیں۔ اور کبیرہ گناہوں کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، اگر ہم کوشش کریں تو کبیرہ گناہوں سے بچا جا سکتا ہے، تھوڑی سی ہمت سے بچا جا سکتا ہے، اور پھر بے شمار صغیرہ گناہوں سے نامہ اعمال سے مٹنے کا اللہ کی طرف سے وعدہ پورا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مہلکات سے بچو، 7 ایسے گناہوں سے بچو جو مہلک ہیں، ہلاک کر دینے والے ہیں۔ نمبر 1 الاشراک باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ مہلک گناہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ کفر اور شرک یہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، اور ہم عام مسلمانوں کے لیے اس میں یہ احتیاط بھی ضروری ہے۔ بسا اوقات ہم مزاح میں، بسا اوقات خوش طبعی میں زبان سے ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں جو شریعت کے کسی حکم کی توہین کے اندر یا اس کے ہلکا پن کو ظاہر کرنے میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے الفاظ، ایسے جملے، ایسے کلمات بھی انسان کو بسا اوقات اسلام کے اور ایمان کے دائرہ سے خارج کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جہاں تک ممکن ہو سکے محتاط انداز سے بولنا چاہیے، اور دن بھر میں مختلف اوقات میں کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کا ورد بھی کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات ہو گئی ہے تو اس کا تدارک ہو سکے اور نئے سرے سے ہمارا ایمان تازہ ہو سکے۔ اس کا اہتمام کرتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سب سے زیادہ تباہ کن چیز ہے، کفر اور شرک۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی حفاظت فرمائی، تو ایسی بے احتیاطیوں سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ جس سے ہمیں کفر اور شرک کی حدوں تک پہنچنے کا موقع ملے۔ ایسی تمام چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 2 قتل نفس، کسی کو قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے اور مہلک ترین گناہ ہے، اس سے بھی گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 3 سحر، جادو کسی پر کرنا، تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ بھی مہلک گناہ ہے۔ اور اسی طرح یتیم کا مال کھانا یہ بھی مہلک ترین گناہ ہے، پیٹ میں انگارے بھرنے کے مترادف ہے، اس سے بھی گریز کرنی چاہیے۔ اور جنگ اور جہاد کے موقع پر پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا یہ بھی مہلک گناہ ہے، اور اس میں یہ حکم ہے، یہ وضاحت ہے کہ اگر دشمن کی تعداد ہم سے دگنی سے زیادہ ہو تو پھر پسپا ہو جانے میں گناہ نہیں ہے، پسپا تو پھر بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر پھر بھی بہرحال پسپا ہو جائیں تو گناہ کی بات نہیں ہے۔ اگر دگنی تعداد ہو تو پھر پسپا ہونا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ مہلک ترین گناہ ہے۔ اور نمبر 6 قذف المحصنات، پاک دامن خواتین پر تہمت لگانا۔ عام طور پر یہ چیز ہمارے ہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بڑی بے احتیاطی کے ساتھ گھروں میں خواتین کو، بیویوں کو گالی یا اس طرح کی کوئی لفظ بول دیتے ہیں جو تہمت کے زمرہ میں آ جاتا ہے، غصے میں اور خامخواہ مخالفت میں بغیر کسی وجہ کے۔ تو قذف المحصنات، پاک دامن خواتین کو تہمت لگانا یہ بھی مہلک ترین گناہ ہے، جس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح 7 نمبر جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، یہ بھی مہلک ترین گناہ ہے۔
چنانچہ کچہریوں میں، عدالتوں میں ایسے لوگ آپ کو منڈلاتے ہوئے نظر آئیں گے جو آپ کو پیشکش بھی کریں گے کہ کوئی گواہ کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں، تو سراسر جھوٹ پر مبنی، اور لوگ ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور ان کو گواہ کے طور پر پیش بھی کرتے ہیں، حالانکہ معاملے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اپنے گھر کے افراد میں سے کسی سے جرم ہوا ہو تو باوجود اس کے کہ ہم سمجھتے ہوتے ہیں کہ جرم اس سے ہوا ہے، تو پھر بھی اس کی صفائی بیان کرتے ہیں، یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ تو بہرحال جھوٹی گواہی، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کی روشنی میں 7 گناہ مہلک ترین گناہ ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا 7 سے لے کر 70 تک ہیں۔ تو اور پھر ان میں سے اکثر تو ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے از خود ہمیں بچایا ہوا ہے، چنانچہ یہ جو فہرست ذکر کی ہے ان میں بھی آپ حضرات نے غور کیا ہوگا کہ کافی سارے ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں بچایا ہوا ہے اور اس سے ہم محفوظ ہیں، شرک سے محفوظ ہیں، کفر سے محفوظ ہیں، قتل سے محفوظ ہیں، اور سحر، جادو وغیرہ اس قسم کے کام کرنے سے محفوظ ہیں۔ تو بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں جن سے ہمیں اللہ نے ویسے ہی بچایا ہوا ہے، اور اگر چند ایک پائے جاتے ہیں تو ان سے بھی اگر انسان ہمت کر کے بچ جائے تو کتنے بڑے پہاڑوں کے پہاڑ صغیرہ گناہوں سے نجات مل جائے گی، اور آخرت میں انشاءاللہ العزیز بخشے ہوئے لوگوں میں شمار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔